آپ سن رہے ہیں ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹورک. آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ. میزبان ہے معروف سائنسدان اور دانشور پرویز ہود بھائی. سامعین، 18 سال پہلے انڈیا نے 5 ایٹمی تجربات کیے تھے جس سے اس برے صغیر کی زمین لرز اٹھی. دلی اور بمبئی میں خوب خوشیاں منائی گئیں، لیکن اس کے صرف 17 دن کے بعد پاکستان نے 6 جوابی ایٹمی دھماکے کیے اور اب اسلام آباد اور لاہور کی سڑکوں کے اوپر لوگ نکل آئے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے. آج دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایٹمی دوڑ جاری ہے. سامعین، میں ہوں پرویز ہود بھائی اور آج کا پروگرام ایٹم بم کے اوپر ہے. ہم بہت سے سوال اٹھائیں گے. آخر اس ایٹم بم کے پیچھے کون سا سائنسی اصول کار فرما ہے؟ پھر ایٹم بم بنانے کے لیے کیا کچھ درکار ہے اور اس کو بنانا کتنا مشکل کام ہے؟ ایٹم بم کی تباہ کاری کس نوعیت کی ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ ان سوالوں پر غور کرنے کے بعد ہم ایسے سوالوں کی طرف متوجہ ہوں گے جن کا تعلق آج کی دنیا سے ہے. کیا ایٹم بم کے حصول سے ہماری دنیا زیادہ محفوظ ہو گئی ہے یا یہ اصل میں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ پھر جو ایٹمی دوڑ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری ہے، یہ ہمیں کس سمت لے جا رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ایٹم بم کی کہانی سن 1905 میں شروع ہوتی ہے. جرمنی کے شہر برن میں ایک نوجوان تھا جس کی عمر صرف 24 سال تھی، مگر وہ انتہائی ذہین تھا. اس نے لڑکپن کے زمانے سے طبیعت کے سب سے گھمبیر اور مشکل ترین مسائل کے اوپر غور کرنا شروع کیا تھا، خصوصاً زمان اور مکان، طاقت اور توانائی کی حقیقت. ریاضی اور منطق کی مدد سے اس نے یہ جان لیا کہ مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. طبیعت کی سب سے مشہور مساوات اس نے دریافت کی، اور یہ اتنی سادہ مساوات ہے کہ اسے ہم لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں. E=mc²، جس کا لب لباب یہ ہے کہ مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ مادے کی بہت معمولی سی مقدار سے بھی بہت سی توانائی حاصل ہوتی ہے. مگر اس سے آپ یہ مطلب نہ نکالیں کہ لکڑی اور پتھر اور آلو اور پیاز کو بھی آپ توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس فارمولے کے تحت کس قسم کا مادہ اور کن حالات میں یہ مادہ توانائی میں تبدیل ہو سکتا ہے، یہ اس وقت معلوم نہیں تھا. مزید 33 سال گزر گئے جب ایک انتہائی اہم دریافت سامنے آئی. یہ دریافت ایک جرمن خاتون سائنسدان کی تھی، لیسا مائٹنر، اور اس کا بھانجا آٹو فرش. مائٹنر اور فرش مختلف قسم کے ایٹمی تجربات کرتے تھے.
انہیں یہ پتا تھا کہ ایٹم کے بیچ میں ایک گٹھلی ہوتی ہے، نیوکلیس، اور مختلف ایٹموں میں یہ مختلف نیوکلیس ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ کچھ ایسے نیوکلیس ہوتے ہیں جن کے مرکز ٹوٹتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان سے ایٹمی توانائی خارج ہوتی ہے، اور اسی مقدار میں جس کی پیشن گوئی آئنسٹائن نے 33 سال پہلے کی تھی۔ جب مائٹنر اور فرش نے اپنی دریافت شائع کی تو اس سے سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ سائنسدانوں نے یہ جان لیا کہ ایک ایسا بم بنایا جا سکتا ہے جس کے بیچ میں صرف چند کلو گرام سے پورا شہر منہدم کیا جا سکتا ہے۔ یوں بم کے اوپر سائنسی تحقیق کا آغاز ہوا، امریکہ اور برطانیہ میں اور جرمنی میں بھی۔ البتہ جرمنی بالآخر کامیاب نہ ہو سکا۔ اب یاد رہے کہ سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ہٹلر نے اپنی افواج پولینڈ کی طرف روانہ کر دی، اور جرمنی کے بہترین سائنسدان ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آئنسٹائن کو بھی جلا وطنی اختیار کرنی پڑی اور اسے امریکہ جانا پڑا۔ کچھ وقت کے بعد آئنسٹائن نے امریکہ کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک خط تحریر کیا جس میں آئنسٹائن نے یہ بتایا کہ ایک انتہائی تباہ کن بم بنایا جا سکتا ہے ایٹموں کو توڑنے سے، اور اس نے یہ خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ فوری طور پر اس پر کام شروع نہیں کرتے تو شاید ہٹلر ان سے پہلے ایسا بم بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ نتیجتاً امریکہ میں ایک بڑے پروجیکٹ کا اہتمام ہوا جو مینہٹن پروجیکٹ کہلاتا ہے، اور جس کے اوپر برطانیہ اور امریکہ کے بہترین سائنسی ذہن مامور کر دیے گئے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسی پروجیکٹ تھا، اور امریکہ نے اپنا تمام تر زور لگایا اسے کامیاب کرنے پر۔ جولائی 1945 میں امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ بم اتنا تباہ کن تھا کہ اس کے بنانے والے سائنسدان بھی ششدر رہ گئے۔ ان کے سربراہ رابرٹ جے اوپن ہائمر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اب دنیا میں موت کا راج ہوگا۔ اس تجربے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بہت جلد امریکہ نے اس کو جاپان کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر یہ بم استعمال کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ 6 اگست 1945 کے روز امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر پہلا بم گرایا۔ اس کے صرف 3 روز بعد یعنی کہ 9 اگست کے دن امریکہ نے جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر بم پھینکا۔ بم کے پھینکتے ہی دونوں شہر ملیا میٹ ہو گئے۔ ہر تیسرا شخص لقمہ اجل بن گیا۔ جو بچ گئے سو ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں موت کا شکار ہو گئے۔ تابکاری سے مرنے والے افراد تو اس کے علاوہ ہیں۔ جب ایک ایٹم بم پھٹتا ہے تو اس میں سے شدید تابکاری خارج ہوتی ہے، اور یہ انسانی جسم کے خلیوں کے ڈی این اے کو
نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے کینسر پیدا ہوتے ہیں اور آنے والی نسلوں پر طرح طرح کے منفی قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گو ایٹم بم کا استعمال انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا جرم تھا، لیکن امریکہ نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا پھینکنا ضروری اس لیے تھا کہ اس سے جنگ ختم ہو گئی، وگرنہ جنگ کو مزید طول ملتی اور مزید جانیں ضائع جاتی۔ پھر بھی یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ صدر باراک اوباما نے پچھلے دنوں ہیروشیما جا کر افسوس کا اظہار کیا، البتہ انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ ایٹم بم کے استعمال کے کچھ ہی وقت بعد روس بھی ایٹمی میدان میں اتر آیا اور یوں ایک ایٹمی دوڑ شروع ہوئی۔ اندھی دشمنی میں یہ دونوں ملک ہزاروں ایٹم بم بناتے چلے گئے۔ بموں کے آزمائشی دھماکوں سے دھرتی لرزتی رہی۔ کچھ عرصے میں برطانیہ، فرانس اور چین نے بھی بم بنا لیے۔ اسرائیل نے بھی بہت جلد ایٹم بم بنا لیے تھے، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا۔ اب جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ایٹم بم بنانے میں مشکلات کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آئیے اس کی وجہ سمجھتے ہیں۔ جس وقت ایٹم بم کی بات چلی تھی، ہمیں بہت سے بنیادی فزکس کے قوانین کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ سب فزکس کی کتابوں کے اندر درج ہے اور ہم انٹرنیٹ پر جا کر دنیا جہاں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج یورینیم اور پلوٹونیم حاصل کرنے کے طریقے زیادہ سے زیادہ آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر بم کی ایک گٹھلی ہوتی ہے جسے کور کہا جاتا ہے۔ یہ گٹھلی یا تو یورینیم کی دھات سے بنائی جا سکتی ہے یا پھر پلوٹونیم کی دھات سے۔ یورینیم کی صرف 20 یا 25 کلو گرام کی ضرورت ہے، جبکہ صرف 5 کلو گرام پلوٹونیم سے ایک بم تیار ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک گولا جو کرکٹ بال سے بھی چھوٹا ہے 15,000 ٹن بارود کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک پورے شہر کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ایک زمانے میں یہ دونوں دھاتیں تیار کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہوتا تھا۔ البتہ آج کل کے زمانے میں یہ کافی آسان ہو گیا ہے۔ ایٹمی بجلی گھروں سے جو فضلہ حاصل ہوتا ہے، اس کو صاف کر کے پلوٹونیم کے بم میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یورینیم قدرتی طور پر زیر زمین پایا جاتا ہے، لیکن پھر اسے افزودہ کرنے کی ضرورت ہے، اور افزودگی کے اب بہت سے طریقے ایجاد ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج کل کے زمانے میں چھوٹے موٹے ملک بھی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال تو شمالی کوریا ہے۔ یہ فاقہ زدہ اور بدحال ملک ہے، اطراف کے ملکوں کا یہ محتاج ہے۔ اس میں ایک آمرانہ نظام رائج ہے، اور سائنسی اعتبار سے یہ دنیا کے نقشے پر تو موجود ہے ہی نہیں۔ لیکن پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شمالی کوریا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے ہیں۔ غرض یہ کہ زمانہ جدید میں ایٹم بم بنانا کوئی سائنسی کارنامہ نہیں ہے۔ جو ملک چوری چھپے یہ بنانا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں روکا نہ جائے
تو وہ بنانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہر ملک کے پاس ایٹم بم ہوا تو پھر کوئی ملک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی ملک کی اجارہ داری پھر نہیں رہ سکے گی اور دنیا بھر میں امن و امان کا قیام ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ غلط؟ اس پر ہم ایک مختصر بریک کے بعد بحث کریں گے۔ کمرشل بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ کا بقیہ حصہ۔ سامعین، آج 28 مئی ہے اور اس دن کی مناسبت سے آپ ایٹم بم کے اوپر پروگرام سن رہے ہیں۔ میں ہوں پرویز ہود بھائی، اور بریک سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، اگر دو حریف ملک ایٹم بموں سے لیس ہوں تو کیا ان کے درمیان جنگ پھر بھی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ تو بہت دعوے سے کہتے ہیں کہ ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اگر کسی ایک ملک نے ایٹم بم استعمال کیا دوسرے کے خلاف تو جوابی حملے میں وہ خود ختم ہو جائے گا۔ وہ یورپ کی مثال دیتے ہیں جہاں ہر 20-30 سال کے بعد خون ریز جنگیں ہوتی تھیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یعنی کہ گزشتہ 70 سال کے دوران یورپ کی سرزمین کے اوپر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور یقیناً اس کی وجہ ایٹم بم کا خوف ہے۔ مگر دوسری طرف سوویت یونین اور امریکہ کی مثال ہے۔ سن 1962 میں ان کے درمیان ایک شدید تناؤ پیدا ہوا تھا، اتنا شدید کہ شاید اس کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ ہو جاتی۔ اس زمانے میں امریکہ نے سوویت یونین کو پوری طرح سے گھیرا ہوا تھا۔ امریکہ کے ایٹم بم یورپ میں نصب تھے اور خصوصاً ترکی میں۔ اس کے جواب میں سوویت یونین نے چاہا کہ وہ اپنے میزائل اور اپنے ایٹم بم کیوبا کے جزیرے کے اوپر رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، کیوبا اور امریکہ کے درمیان صرف 90 میل کا فاصلہ ہے۔ کیوبا میں میزائل رکھے جانے پر امریکہ نے سوویت یونین کو سخت دھمکی دی۔ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ان میزائلوں کو فوری طور پر کیوبا سے سوویت یونین ہٹا دے، اور اس کے بعد کیوبا کے گرد ایک ناکا ڈالا گیا۔ سوویت یونین نے میزائل ہٹانے سے انکار کر دیا اور 13 دن تک ساری دنیا خوف کے مارے کانپتی رہی۔ ان دو ممالک کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار تھے کہ وہ ساری دنیا کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ سوویت یونین پیچھے ہٹ گیا اور یوں تیسری عالمی جنگ ہونے سے ہم بال بال بچ گئے۔ اگر یہ جنگ ہوتی تو آج انسان کا اس کرۂ ارض پر ہونا ناممکن ہو جاتا۔ حالانکہ یہ جنگ نہیں ہوئی اور ایٹم بم کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوئی، لیکن یہ امکان ضرور موجود تھا کہ 2 ملک جن کے پاس ایٹم بم خوب سارے تھے، پھر بھی
एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते थे। ये दो मुल्क एटमी जंग के कितने नजदीक पहुंचे थे, इसका इंकिशाफ जॉन मैकनमारा ने किया। अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी होने के नाते से मैकनमारा ने इस पूरे वाक़े को बहुत करीब से देखा था। कई साल गुजर जाने के बाद मैकनमारा ने यह इंकशाफ किया कि दोनों मुल्क तबाही के दहाने पर खड़े थे। ऐसी ही मिसालें हमें कबायली जंगों में मिलती हैं। फर्ज कीजिए कि दो कबाइल हैं, हर कबीला दूसरे कबीले को मिटा सकता है, यहां तक कि आने वाली नस्लों को भी खत्म कर सकता है। तो क्या उस असलहे के खौफ से इनके दरमियान जंग नहीं होगी? तारीख गवाह है कि बेशुमार ऐसे वाकयात हुए हैं जहां दो कबीलों ने एक दूसरे को अना की खातिर, इज्जत की खातिर, गैरत की खातिर खत्म कर डाला। सिर्फ अफराद नहीं, कौमें भी खुदकुशी कर सकती हैं। अब एक और बात पे गौर कीजिए। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर एटमी जंग कभी हुई तो यकीनन ये सिर्फ उस सूरत में हो सकेगी अगर किसी मुल्क के लीडरान ने यह फैसला किया और हुक्म जारी किया एटम बम चलाने का। लेकिन हादसाती एटमी जंग खारिजुल इम्कान हरगिज नहीं है। सद जंग के दौरान ऐसे हादसात की एक लंबी फहरिस्त है जहां किसी गलत फहमी की वजह से एक फरीक ने यह सोचा था कि दूसरा उसके ऊपर हमलावर होने वाला है। मसलन सन 70 की दिहाई में अमेरिका के रेडार के ऊपर यूं लगा जैसा कि सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल अमेरिका की तरफ दागे हुए हैं। हिफाजती तदाबीर पर अमल किया गया और अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए चौकस हो गया। लेकिन फिर ये पता चला कि असल में ये बतखे हैं, कैनेडियन वाइल्ड गीस। एक और वाकया, अमेरिका का एक B-52 तैयारा हिस्पानिया के ऊपर परवाज करते हुए हादसे का शिकार हो गया। उसमें आग लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंदर एटम बम खुशकिस्मती से टूट गए, मगर वो फटे नहीं। अगर ये हाइड्रोजन बम वाकई फटते तो पहला ख्याल तो ये आता कि सोवियत यूनियन ने यूरोप के ऊपर हमला कर दिया है। उसके बाद क्या जवाबी कार्रवाई होती, अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होता, इसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल है। इस तरह के और भी वाकयात हुए हैं और ये इंसान की खुशकिस्मती है कि इनके ऊपर काबू बर वक्त पाया गया। अब इस पर जरा सोचें, क्या कोई एटम बम चलाया जा सकता है गो के चलाने की इजाजत सिविल या मिलिट्री हुकाम ने ना दी हो? आम हालात में तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि बहुत सी हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाता है। लेकिन अगर जंगी सूरत हाल हो, कशीदगी की सूरत हाल हो, तो फिर एटमी कुव्वतों को मुंतशिर करना जरूरी हो जाता है। अगर वो सब एक ही ठिकाने पर हो तो फिर दुश्मन उनको तबाह कर सकता है। लेकिन जब इन्हें मुंतशिर किया जाता है तो फिर उन्हीं अफराद को वो इख्तियार भी देना पड़ता है जो उसके इंचार्ज हैं। लिहाजा इन हालात में ये इम्कान जरूर पैदा होता है कि ऊपर से हुक्म न मिलने की सूरत में भी, यानी कि बगैर इजाजत एक यूनिट का कमांडर उस एटम बम को चला दे जो उसकी तहवील में है। जाहिर है कि आज तक कोई हादसाती न्यूक्लियाई जंग नहीं हुई है, लेकिन क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है? हम इसे खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते।
ایٹمی جنگ کے امکانات کو کم کرنے کے لیے دو حریف ملکوں کے درمیان رابطے قائم کرنا اشد ضروری ہے۔ سن 1986 میں جنرل ضیاء الحق نے انڈیا کو یہ تجویز دی تھی کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے سے اجتناب کریں۔ انڈیا نے یہ بات قبول کر لی تھی اور آج ایک معاہدہ ہے انڈیا اور پاکستان کے مابین، جس کے تحت ہر سال 1 جنوری کے روز دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنی ایٹمی تنصیبات کی ایک فہرست فراہم کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے اوپر آج بھی دونوں ملک قائم ہیں۔ یہ یقیناً ایک بڑا مثبت قدم تھا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ سامعین، انڈیا کے لیے 11 مئی اور ہمارے لیے 28 مئی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ سن 1998 کے ایٹمی تجربات سے پہلے دونوں طرف اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ بس اب وقت آ گیا ہے، ایٹم بم تو ہم نے بنا لیے ہیں، چلو اس کا ہم کھلم کھلا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ کہ اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں طرف ایٹم بم موجود ہیں تو اس کی وجہ سے پورے خطے میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ کوئی ملک یہ نہیں سوچ سکے گا کہ وہ دوسرے کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ دلیل بھی سنی تھی کہ اگر دونوں ملک ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں تو بس اس کے بعد روایتی ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہوگی؟ پھر ہمیں یہ ٹینک اور آبدوز اور جہاز اور تمام روایتی اسلحے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن ذرا دیکھیے اصل میں کیا ہوا۔ جب پہلے انڈیا نے دھماکہ کیا اور پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کے بعد ایک خوف کی ایسی فضا قائم ہو گئی کہ جہاں ہم پہلے 1 روپیہ خرچ کرتے تھے دفاع کے اوپر تو اب 6 روپے خرچ کرتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ بس ہمیں صرف چند ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے، 2، 4، 5، 10 سے تو ہرگز زیادہ نہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سوویت یونین اور امریکہ جیسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ ان ملکوں نے تو سینکڑوں کیا ہزاروں ایٹم بم بنائے تھے، ہم بس چند ایک پر قناعت کریں گے، یہ کافی ہے ہمارے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہ ہمارے تحفظ کے ضامن ہوں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد دونوں ملک اس سے تجاوز کرنے لگے، زیادہ سے زیادہ بم بننے لگے، اس کے ساتھ میزائل، پھر آبدوز، پھر جہاز، اور جہاز کے ساتھ پھر طرح طرح کے ریڈار۔ لہذا یہ ایک دوڑ شروع ہوئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ دونوں ملکوں کے عوام کا۔ عوام کی ضرورت روزگار کی ہے، تعلیم کی ہے، صحت کی ہے، لیکن آج اندھی دشمنی میں دونوں ملک اس دوڑ سے نکلنے کی بات ہی نہیں کرتے۔ ایٹم بم کے خوف نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہونے کو ضرور روکا ہے، مگر کیا یہ ہمیشہ تک روک سکے گا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی حادثے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی کو زیادہ غصہ آنے کی وجہ سے ایٹمی جنگ چھڑ جائے؟ تو پھر اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ میرے خیال میں پہلا قدم تو یہ کہ دونوں ملکوں کو نیا ایٹمی اسلحہ بنانا بند کر دینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس اتنے بم ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس پہلے قدم پر دونوں ملک آمادہ ہوتے ہیں تو پھر
ایٹمی اسلحے کی تخفیف کی بات بھی ہو سکتی ہے، ان کی تعداد گھٹائی جا سکتی ہے، لیکن پہلا قدم تو آخر پہلا ہی ہوتا ہے۔ اب پرویز ہود بھائی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے FM 105 پر آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی۔ آپ نے پروگرام سنا پرویز ہود بھائی کے ساتھ، میزبان تھے پرویز ہود بھائی، اور یہ پیشکش تھی ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک کی۔